ہا۔ صحیح بخاری میں کئی مقامات پر یہ لفظ ہا آتا ہے۔ ہا کو کئی طرح پڑھا جا سکتا ہے، صرف آپ ہا پڑھ دیں یا تحویل پڑھ دیں۔ حول یحول، تحویل مصدر بن جائے گا، یا پورا فعل بنا سکتے ہیں حول الاسناد، کہ امام بخاری نے سند کو تبدیل کیا، یعنی ایک اور سند بیان کرنے لگے۔ وحدثنا آدم، اور ہمیں بیان کیا آدم نے، یہ بھی امام بخاری کے استاد ہوئے۔ قال حدثنا شعبہ، وہ کہتے ہیں میں بیان کیا شعبہ نے، عن قتادہ کا، وہ قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، عن انس، و انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں قال نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن، نہیں ایمان لا سکتا، نہیں مومن ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حتیٰ یہاں تک کہ اکونا، میں ہو جاؤں، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ہو جاؤں احب، زیادہ محبوب، الیہ، اس کو، اس کی طرف، اس کو، من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے۔ کسی بھی چیز کی پہچان، تعرف الاشیاء باضدادھا، کسی بھی چیز کی آپ نے پہچان کرنی ہو تو اس کی ضد کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، اس کے مد مقابل کے ساتھ، اس کے سامنے ایک چیز رکھ کر پھر اس کا مقابلہ کریں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ نے پرکھنا ہے۔ یہاں پر تین چیزیں بولی گئی ہیں، میں والد ہی، والد سے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور ایک طرف والد کہے، اور والد کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہو، اگر نہ ٹکرا رہی ہو تو والد کی بات سر آنکھ کرو، لیکن اگر والد کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہو یا قرآن کریم کی آیت سے ٹکرا رہی ہو تو پھر قرآن کریم کی آیت کو مقدم کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم کریں گے۔ مثلا والد کہتے ہیں کہ داڑھی کٹا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا۔ والد کہتے ہیں کپڑے سلائی کراؤ اور شلوار ٹخنوں سے نیچے تک سلائی کراؤ، یہ ماپ دو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر حکم دیا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم کیا جائے گا۔ والد کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قرآن کریم میں اللہ کریم کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، لہذا یہاں پر اللہ کی بات کو مقدم کیا جائے گا۔ اس طرح باقی تمام چیزیں، وولدہ، اور اولاد، ایک طرف اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی ترجیحات ہیں، اور ایک طرف اللہ کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اب باپ یا ماں، ایک طرف بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ان کی بات اگر قرآن سے یا حدیث سے ٹکرا رہی ہوگی، ان کی فرمائش، ان کی خواہش، ان کا جو مطالبہ ہے وہ قرآن کریم سے ٹکرا رہا ہے، حدیث سے ٹکرا رہا ہے، وہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ مثلا بیٹیاں کہتی ہیں ہم نے اس طرح کے کپڑے سلائی کروانے ہیں جو کہ قرآن کریم کی آیت کے مخالف ہیں، حدیث کے مخالف ہیں۔ قرآن کریم میں آیت ہے لباس یواری اور سوآتکم، ایسا لباس جو تمہارے جسم کو ڈھانپے، قاسیات عاریات، حدیث ہے کہ ایسے کپڑے جو نیم اوریاں پہنے ہوئے لیکن نہیں پہنے ہوئے، تو لیکن اگر بچیاں اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور ایسے لباس کی فرمائش کرتی ہیں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا رہی ہے فرمائش، تو ان کی فرمائش کو پورا نہ کیا جائے۔ اور تیسرا لفظ ہے والناس اجمعین، اس میں خاندان بھی آئے گا، دوست احباب بھی آئیں گے۔ اب ایک طرف خاندان ہے اور ایک طرف قرآن کریم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ ہم کہتے ہیں خاندان والوں کی بھی تو بات، خاندان کو بھی تو رکھنا ہے نا، یہ لفظ بولتے ہیں، بھی جینا بھی تو ہے نا، آخر خاندان ہے، دوست احباب ہیں، یار کیا کریں، مجبور ہیں۔ تو یہاں پر محبت کا پتہ چلے گا، پہچان ہوگی
کہ آپ کے دل میں کس کی زیادہ محبت ہے، خاندان والوں کی ہے، دوست احباب کی ہے، اولاد کی ہے، بیوی کی ہے، دنیا کے مال کی ہے، اپنی جاب کی ہے۔ ایک طرف آپ کی جاب ہے اور ایک طرف ہے کہ سود کا کاروبار نہیں کرنا۔ اور آپ کی جاب کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر اگر سود ہے تو پھر آپ اللہ کی بات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ محبت کر رہے ہیں اپنے کاروبار سے، اللہ سے محبت نہیں کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوگی تو پھر ہوگا ایمان، اور اگر نہیں تو پھر لا یؤمنون۔ یہ صحیح بخاری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کما حق کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔